تو اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے بیٹل آف کیمل، جنگ جمل، فرسٹ سیول وار بٹوین مسلمس، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو بہت سارے مسئلے ہو گئے۔ تو اس میں ٹاپک اس طرح ہے کہ ایشوئنس آفٹر خلافت، حضرت عثمان کی جو خلافت کے بعد کیا کیا ایشو ہو گئے، اور بیٹل آف کیمل، جنگ جمل بھی کہتے ہیں، اور فرسٹ سیول وار۔ تو اس میں پڑھیں گے کہ کیا کیا ہو گیا تھا، یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان کیسے ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹاپک یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب کہ حضرت علی کا خلافت سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو مسلمانوں میں مختلف گروپ بن گئے۔ ایک گروپ یہ بنا کہ جس کسی نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور دوسرا گروپ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، جو حضرت علی کہتا تھا تو وہ اسی کو مانتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر جو ڈویژن آف گروپ بن گئے، مختلف گروپ بن گئے۔ اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے منافقین تھے جو حضرت علی کے خلافت میں جو ہے کچھ نہیں تھے، وہ حضرت علی کے خلاف تھے۔ حضرت علی نے اپنی بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو، لیکن وہاں پر جو ریبیلین تھے، جو منافقین تھے، وہ چاہتے تھے مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو۔ تو اس لیے جنگ جمل جو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اس کو ہم فرسٹ سیول وار کہتے ہیں، جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہو گئی۔ حضرت عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن، ٹھیک ہے، اور ابو طالب کا بیٹا۔ جنگ جمل کے سٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب حضرت عثمان کی خلافت تھی، تو اس نے جو بھی قرآن تھے، مطلب جس کے پروننسیشن لوگ صحیح نہیں کرتے تھے، تو وہ سارے قرآن اکٹھے کر کے ان سب قرآنوں کو جلا دیا۔ جو انکریکٹ کاپیز وغیرہ تھے، جو انکریکٹ میں پروناؤنس کرتے تھے لوگ، ان سب قرآنوں کو اکٹھے کر کے جلا دیا، جس کی وجہ سے وہاں پر اس کی خلافت میں بغاوت ہو گئی۔ حضرت عثمان کی خلافت میں بغاوت ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے یہ بغاوت کی، جو منافقین تھے، کہ یہ اسکرڈ ویلیوم آف قرآن ہے جس نے حضرت عثمان نے جلایا ہے، تو حضرت عثمان کو مار دیا جائے۔ اور ان لوگوں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ کی، وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ایجپٹ کا گورنر تھا، وہ حضرت عثمان کا فوسٹر برادر آف عثمان تھا، ٹھیک ہے، جو گورنر تھا وہ فوسٹر برادر آف عثمان تھا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایجپٹ کے، وہ چاہتے تھے کہ محمد بن ابو بکر وہ گورنر بن جائے۔ ان لوگوں نے یہ چاہا کہ محمد بن ابو بکر گورنر بن جائے، تو حضرت عثمان نے وہ بات ایکسیپٹ کر لی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ افواہ پھیلایا کہ حضرت عثمان نے یہ آرڈر دیے کہ ابو بکر کو قتل کیا جائے، جس کی وجہ سے ایجپٹ، کوفہ اور بصرہ کے سارے جتنے مسلمان تھے، منافقین تھے، ان لوگوں کو یہ کنوینس کیا کہ حضرت عثمان نے یہ آرڈر دیا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کیا جائے۔ تو اس کی وجہ سے سارے مسلمان اور منافقین اکٹھے ہو گئے اور مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آ گئے تھے تو اس ٹائم جتنے مسلمان تھے وہ سارے حج کے لے گئے تھے، اور حضرت علی کو بھی معلوم تھا یہ سارے منافقین آئے ہوئے، اور جو قلعہ تھا جہاں پر حضرت عثمان رہتا تھا، تو ان کو چاروں طرف گھیر لیا۔ تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ ہمیں آرڈر دو، جتنے ریبیلین ہیں، جتنے منافقین ہیں، ان سب کو مار دیں گے۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے تو وہاں پر منافقین جو لوگ تھے، ان لوگوں نے دیوار کے اوپر سے جمپ لگا کے، جب حضرت عثمان قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کا پیچھے سے اٹیک کے اس کو قتل کیا۔ حضرت عثمان کی بیوی کے انگلی بھی کاٹ دیے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر گروپ بندی ہو گئی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور کچھ لوگ حضرت علی کو سپورٹ کرتے تھے، حضرت علی کی خلافت کے ٹائم۔ تو حضرت علی نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کچھ نیسیسری اسٹیپ بھی لے گا ان کے خلاف، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ لیکن جب وہاں پر کچھ اور انبیاء صحابی تھے، جس سے کہ طلحہ اور زبیر، لیکن جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے یہ دیکھا کہ حضرت علی نے کوئی پازیٹیو اسٹیپ نہیں لیا، ٹھیک ہے نا، یہ ریبیلین کے خلاف، تو ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ کے پاس آ گئے۔ حضرت عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو اس کو کہا کہ حضرت علی کوئی اسٹیپ نہیں لے رہا۔ تو حضرت عائشہ نے ایک آرمی رائز کیا، ٹھیک ہے، اور چلے گئے بصرہ کی طرف۔
تو جب حضرت علی کو پتہ لگا تو اس نے بھی بہت بڑی آرمی اکٹھی کر کے بصرہ کے نزدیک وہاں پر یہ دونوں آپس میں ملے، مطلب یہ کہ حضرت علی کا آرمی اور حضرت عائشہ کا آرمی دونوں آپس میں ملے۔ تو وہاں پر یہ ڈیسیشن ہو گیا دونوں کے درمیان کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، اور یہ جو ریبیلین تھے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ حل ہو گیا۔ جب منافقین کو معلوم ہوا کہ ان کی صلاح ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا، رات کے ٹائم جب یہ لوگ اسٹے کر رہے تھے بصرہ کے نزدیک تو ان لوگوں نے رات کے ٹائم اٹیک کیا، تو منافقین نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے منافقین تو بہت تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی منافقین بہت تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ یہ منافقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آج تک بھی منافقین ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جو طلحہ اور حضرت زبیر تھے، منافقین نے ان دونوں کو قتل کیا، ان دونوں کو شہید کیا۔ مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے جو ہے نا کمانڈ دیا ہے کہ حضرت علی کے آرمی پہ اٹیک ہو، اور حضرت علی نے یہ کمانڈ دیا ہے کہ حضرت عائشہ کے آرمی پہ اٹیک ہو، تو اس لیے آپس میں لڑائی ہو گئی، لاکھوں کے حساب سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا آخر میں، جو ان مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تو یہ لڑائی حضرت علی نے جیت لیا۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو شکست دیا، اور حضرت عائشہ بھی زخمی ہو گئی، اور اس کا جو کیمل تھا وہ بھی نیچے گر گئی۔ جب حضرت عائشہ نیچے گر گئی تو حضرت علی نے یہ کہا کہ آپ یہ لڑائی ختم کر دیں، تو ان کے درمیان یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت علی نے آرڈر دیا کہ حضرت عائشہ کو واپس مدینہ لے جاؤ۔ حضرت عائشہ مدینہ آ گئی، تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے کبھی بھی پولیٹیکل یا کسی وار میں دوبارہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے ہم نے یہ اس کو کہتے ہیں جنگ جمل، جنگ جمل جو سیول وار تھا، ٹھیک ہے نا، بٹوین مسلمان تھے، مسلمان آپس میں لڑتے تھے۔ ایک طرف حضرت عائشہ کی آرمی تھی، دوسری طرف حضرت علی کی آرمی تھی۔ منافقین نے ان کی آپس میں لڑائی کروا دیا، اور لاکھوں کے حساب سے مسلمان جو ہے نا شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے یہ وار جیت لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت عائشہ نے کبھی بھی پولیٹیکل یا کسی وار میں دوبارہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ تو یہ جنگ ہوا منافقین کی وجہ سے۔ منافقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارتے تھے، اور حضرت جیسے کہ عمر کو بھی جو ہے نا شہید کیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، اور حضرت علی کو شہید کیا، سارے کے سارے منافقین تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جنگ جمل۔